أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج پارہ نمبر 2 کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے۔ اس پارے کے اندر، اس کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہود اور نصارہ کے چند بے وقوفیوں کو اور ان کے اعتراضات کو مسترد کیا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے 16 سے 17 مہینے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، تو وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کیا ہو گیا، اصل قبلہ تو بیت اللہ تھا اور یہ بیت المقدس کیسے ہو گیا۔ اسی طریقے پر یہود اور مشرکین اور منافقین اور بعض جو کچے مسلمان تھے ان کو بہکانے کی کوششیں کرنے لگے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، جو پہلے قبلہ تھا اس کو چھوڑ کے اب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی جب باتیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، کہ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے قبلے کی طرف سے، یعنی یہ پہلے بیت اللہ کی طرف تھے اب بیت المقدس کی طرف تھے، تو ان کو کس چیز نے پھیر کے رکھ دیا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پہ، یعنی ہدایت جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہود کے حسد سے اور ان کے کسی نفسیاتی تعصب سے اور اسی طریقے پر ان کی رائے کی اتباع سے قبلے کو بدلنا ماد ایک اتباع یا ان کے وہم اور گمان ہے۔ یہ تو ان کا ایک اعتراض ہے کہ کون ہے جس کے کہنے کے اوپر آپ نے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا۔ یہ تو ان کی ضد ہے، ایک عناد ہے، ایک بغض ہے، ایک عداوت ہے، باقی حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بیت اللہ ہی کا بھی یہ حکم دے دیں یہ پھر بھی آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو تم رسولوں پر بھی گواہی دینے والے۔ یعنی جس طرح تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تمام قبلوں سے افضل بھی ہے، اور ایسے ہی تم سب امتوں سے افضل بھی ہو، اور تمہارا جو نبی ہے وہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہے، اور تم تمام امتوں کے مقابلے میں گواہ مقبول الشہادت قرار دیے جاؤ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت و صداقت کی گواہی دیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے دھمکانے والا، ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا جس کے اوپر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کر دیں گے، تو یہ کہیں گے کہ بالکل آپ کے پاس ڈرانے والے انبیاء اور رسول آئے تھے، آپ نے ان کی تکذیب، آپ نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ تو یہ مشرک، یہ کافر لوگ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے؟ تو یہ امت محمدیہ کہے گی ہماری کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ آپ کے پاس انبیاء آتے رہے، آپ ان کو جھٹلاتے رہے، یہ مطلب ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ،
اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا، الا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف آپ کو حکم دیا کہ آپ اس طرف نماز پڑھیں، یہ آپ پہ ہم نے لازم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو آپ کے لیے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے اور کون ہے جو آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اصلی قبلہ حقیقت میں وہی قبلہ ہے جو بیت اللہ ہے اور اسی کی طرف، بلکہ یہود اور نصارہ کی جو آسمانی کتابیں تھیں اس کے اندر یہ بات باقاعدہ موجود تھی کہ آخری نبی جب آئے گا تو اس کو چند عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ آپ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ ان کے علم میں ہے، لیکن وہ صرف لغو اور لیانی اعتراض کرنے کی خاطر یہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز ہے لنعلم، قرآن کریم کے اندر بعض جگہوں میں آتا ہے حتی نعلم، لنعلم، اور اسی طریقے پر مختلف چیزیں جو مستقبل کے، یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو علم نہیں تھا؟ تو بعض علماء مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، ان سب سے بظاہر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان اشیاء کا علم بعد میں ہوا۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بعض نے علم سے متمیز اور جدا جدا کر دینا مراد لیا ہے، اور اس بعد نے امتحان کے معنی اس سے لیے ہیں کہ یہ تو آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کون آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کون نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بمعنی رؤیت کے متعلق ہے، اور کسی نے کہا یہ جو مستقبل کا معنی ہے یہ بماضی ماضی کے لیا گیا ہے۔ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہود نے کہا کہ قبلہ اصلی تو اتنی مدت جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو ہم نے ہمارے بڑوں نے اس کی طرف اتنا عرصہ نماز پڑھی ہے، تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا، اور جو لوگ اسی قبلے کے دوران مر گئے ہیں تو ان کا کیا حکم ہوگا۔ شاید ان کی نمازیں، ان کی جو ذکر و اذکار تھے وہ سب کے سب ضائع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان کو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ جو جس حالت میں مرا ہے، اگر اس نے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھا ہے تو اس کی نماز اور روزہ جو وغیرہ تھی عبادات وہ ضائع نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔